ذلك شيء ودي دي برا شيء ذا كم بسم الله الرحمن الرحیم. جب ہم محصورات اربعہ، یہ محصورے کی 4 قسم تھے، جب اس سے فارغ ہو گئے ہم، اور محصورہ ایک قسم تھا، کس کا؟ یہ قسم تھا قضیے کا. کون سی قضیے کا؟ ایک قسم تھا ان 4 قسموں میں سے جو قضیے کے اقسام تھے باعتبار کس کے؟ باعتبار کس کے؟ باعتبار موضوع کے. جب ہم تو نفس قضیہ کا باعتبار موضوع کے 4 قسم میں تھی، ان میں سے ایک محصورہ تھا، اور محصورہ کی پھر 4 قسمیں تھیں: موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. اب اس موجبہ کلیہ میں موجبہ کلیہ، یہ موجبہ کلیہ، اس کے میں جب ہم موجبہ کلیہ کا مثال پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کل انسان حیوان. کیا کہتے ہیں؟ کل انسان حیوان. مگر قطبی میں بھی ہے، سلم میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، یہ کہ کبھی کبھی یہ تعبیر کرتے ہیں موجبہ کلیہ سے کل جبہ پہ. کس پہ؟ کل جبہ. تو پوچھتے ہیں طالب علم کہ آخر کل انسان حیوان کے بجائے تم نے ایک حروف ہجا میں سے 2 حرف، ایک کو موضوع بنایا، دوسرے کو محمول بنایا، اور کل جبہ کہا، تو یہ کیوں؟ تو اس بابت جو ہے نا، یہ فضل امام خیر آبادی فرماتے ہیں کہ ہاں قد فصل قد جرت عادت المیزانیین انہم یعبرون عن الموضوع بجا. ہاں ایسا، یہ بات صحیح ہے کہ جو موضوع ہے نا کل انسان، تو انسان کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ جا. وعن المحمول ببا، اور محمول سے جو کل انسان حیوان، تو محمول کے سے تعبیر کرتے ہیں کس لفظ سے؟ ب کے ساتھ. اور پھر فرماتے فمتا ارادوا التعبیر عن الموجبۃ الکلیۃ. ہاں تو یہ جب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تعبیر موجبہ کلیہ سے کرے، ہاں موجبہ جب یہ ارادہ کرتے ہیں، یقولون، تو یہ بجائے کل انسان حیوان کے کیا کہ فرماتے کہتے ہیں لوگ؟ کل جبہ. تو یہ 2 وجہ اس کے لیے بتا رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انہوں نے ان حروف ہجا کو بجائے انسان کل انسان حیوان کے کل جبہ کہا. اس میں 2 فائدے ہیں. کتنے فائدے؟ 2 فائدے. ایک فائدہ یہ ہے کہ کل انسان، انسان میں کتنے حروف ہے؟ 5. اس میں 5 حروف ہے. حیوان میں بھی کتنے 5 حروف ہے. تو کتنے حروف ہجا اس میں آ گئے؟ 10. تو 10 حروف ہجا کی بجائے اگر ہم 2 حروف ہجا ہمارا یہ کام کر سکتی ہے، تو کیوں ہم اتنے طویل حروف، اتنے زیادہ حروف کو استعمال کر کے ہم مقصود تک ہم 2 حروف سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو کیوں ایجاز کے اور اختصار کو مد نظر رکھ کر کیوں ہم کل جبہ نہ کہیں؟ تو فرمایا ومقصودہم من ذالک الایجاز، ان کا مقصود اس سے کیا ہے؟ اختصار. اختصار بالکل واضح ہے، کیونکہ 10 حروف کے بجائے تم نے کتنے حروف استعمال کیے؟ صرف 2. اور دوسرا نکتہ، دوسرا فائدہ اس کے اختیار میں کہ انہوں نے اس طرح تعبیر اختیار کی حروف ہجا. والدفع توہم الانحصار، ودفع، تو یہ دفع یہ ایجاز پہ عطف ہے. کس پہ عطف ہے؟
من ذلك الایجاز و دفع. ٹھیک ہے، تو دوسرا نکتہ اور دوسرا فائدہ دفع ہے توہم انحصار. مثلا چونکہ انسان ایک خاص چیز کا نام ہے، حیوان بھی ایک خاص چیز کا نام ہے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جوہر جسم نامن اساس متحرک بالیدا، خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا نا. تو جب یہ مثال اگر ہم کل نہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ بات، یہ ایجابی کلی اس دو مادوں تک محدود ہے، ان دو چیزوں تک محدود ہے. حالانکہ یہ بات یہ تو ایک مثال ہے، ہاں، یہ اس یہاں تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو عام ہے. یہ تو کیا ہے؟ ان دو میں منحصر نہیں، یہ تو عام ہے. تو جب عام ہے تو اس لیے تعبیر بھی عام اختیار کرنا چاہیے، جو خاص کسی چیز کا نام نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کافیہ میں لفظ وضع لمعنن، ادھر آپ جانتے ہیں نا کہ وضع سے مہملات نکالے گئے. لفظ جو ہے وہ جنس ہے، وضع سے کون نکالے گئے؟ مہملات، کیونکہ ادھر وضع نہیں. لیکن حروف ہجا وہ نہیں نکل رہے تھے کیونکہ وضع تو اس میں ہے، مگر کس کے لیے؟ اس کے بعد لمعنن کہا تو ادھر ہم نے کہا اس سے کون نکالی گئی؟ کلمہ سے حروف ہجا، کیونکہ ادھر اگرچہ لفظ بھی ہے وضع بھی ہے مگر کیا نہیں ہے؟ لمعنن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے الف کسی معنی کے لیے وضع کی گئی ہے، تو لمعنن سے کون نکالی گئی؟ کون سی چیز نکالی گئی؟ یہ حروف ہجا. تو حروف ہجا ایک خاص معنی کے لیے وضع نہیں کی گئی ہے، تو اس لیے یہ بات عام ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ تو اس انحصار کے توہم کو دفع کرنے کے لیے کیا لایا گیا؟ یہ حروف ہجا کا انتخاب. اب ایک طالب پوچھتا ہے تو اس طرح کہنا ہے دفع الانحصار ہے، دفع التوہم ہے. یہ توہم لفظ کیوں زیادہ کیا درمیان میں؟ انحصار کو دفع کرنا تھا نا، تو اس نے کہا ایک توہم، انحصار کا ایک توہم تھا، اس کو دفع کیا گیا. ہاں ٹھیک ہے، یہ توہم لفظ لانا چاہیے تھا، کیونکہ کل انسان حیوان، اگرچہ انسان خاص چیز کا نام ہے اور حیوان کیا ہے؟ یہ بھی خاص ہے، مگر وہاں مثال غرض ہے. کیا ہے؟ اور وہ جو ہے، اور مثال جو ہے وہ جزئی کو لاتا ہے کس کے لیے؟ کلی کی ایضاح کے لیے. اسی مادے پہ انحصار یہ ضرور ہے کہ اسی مادے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مثال ہے. مثال تو عام ہوتا ہے نا. تو لفظ توہم اس لیے کہ کسی کا واہمہ کیا کہے گا؟ ہاں کہ یہ انحصار توہم کیوں عام لائے گا درمیان میں؟ ہاں یہ وہم کی کارستانی ہے. کون یہ کام کرے گا انحصار کا؟ ہاں قوت واہمہ. تو قوت واہمہ وہ کسی خاص ان چیزوں پر اس کو محدود رکھے گا جس معنی کے لیے لفظ انسان و حیوان وضع کیا گیا ہے. تو اس لیے انہوں نے حروف ہجا اس کے بدلے لائے. ٹھیک ہے، اچھا یہ دو درمیان میں ایک چیز بتاتا ہوں. اچھا جب حروف ہجا لانے تھے، کیا لانے تھے؟ تو ان دو حروف کو جا اور بکو کیوں منتخب کیا؟ حروف ہجا تو بہت سارے، اس کا کیا جواب؟ جواب دو. جواب دو. اس کا جواب دو. یہ کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. کیا وجہ؟ ایک وجہ یہ ہے کہ حروف ہجا جب اس کے بجائے حروف ہجا لانے تھے تو حروف ہجا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف سے. چونکہ الف جو ہے نا اس کا کوئی خاص، الف جو ہے اس پہ تلفظ ممکن نہیں کیونکہ ساکن ہے نا. کیا ہے؟ ساکن ہے، اور ابتدا بالساکن ہو سکتی ہے. تو اس لیے تو ایک حرف کو پر تلفظ جب ہم کر سکتے ہیں جو اس پہ حرکت ہو یا اس سے پہلے جو کوئی متحرک ہو. مثلا الف کو ہم کہیں گے ما، الف کہہ دیا نا، مگر ابتدا میں تو الف کہہ سکتے ہو.
الف کہہ سکتے ہو؟ اگر الف کے بجائے حمزہ لاتے ہو، کیا لاتے ہو؟ تو پھر حمزہ کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے. حمزہ واو کی شکل میں بھی آتا ہے، حمزہ الف کی شکل میں بھی ہے، حمزہ یا کی شکل میں بھی آتا ہے. تو اس لیے الف کو چھوڑ دو. ابتدا بالساکن لازم آتا تھا نا، تو پھر آ گئی کیا تو پھر کون ہے؟ با ہے، تو با لائے. اس کے بعد پھر تا کا حق تھا نا. ہاں، سب سے پہلے جو ہے تقدم وجوہی ترجیح میں سے ہے. پھر جو ہے کون سے چاہیے تھا؟ تا. مگر تا اور تھا یہ صورت میں با کی طرح تھا. صورت میں کیا؟ تو انہوں نے چاہا کہ ہم محمول کے لیے ایسے لفظ کو منتخب کرے جو شکل میں اور صورت میں با سے مختلف ہو. تو مختلف شکل پھر کہاں سے شروع تھی؟ کلو الف با تا تھا جا، تو پھر جب. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، یہ وجہ بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دو کو اس لیے منتخب کیا کیوں نہ اصل میں ابجد کے پر گئے. کس کے؟ ابجد جانتے ہو؟ ابجد جو ہے یہ خاص عادت کے لیے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ابجد حمز الف ایک کے لیے ہے. تو با جو ہے نا، اچھا یہ بات تو چلی گئی، ختم ہو گئی. یہ بات تو ختم ہو گئی. یہ بات اب دوسرا اعتراض ہے کہ تم، اب دوسرا اعتراض ہے. اس اعتراض کے ایک ہی جواب میں نے کیا، ٹھیک ہے. دوسرا جواب چھوڑو. اب آئے گا ایک اور سوال کرو، با کو کیوں مقدم، جا کو کیوں مقدم کیا، پھر با کو کیوں؟ حروف جا میں کون پہلے ہے؟ اور تم کہتے ہو کلو بجا کہتے ہو، کلو جبا کہتے ہو، تو جم کو کیوں مقدم کیا با پہ؟ اس کی پھر دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جیم کو با کو مقدم کرتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ حروف جا کو کی شمار میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر آگے با کہے گا، پھر جا، پھر اس طرح ہا. تو انہوں نے اس کی ترتیب الٹ دی. ترتیب کیا کر دی کہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ حد کرتے ہیں، حروف جا کو شمار کر رہے. اس کے جواب یہ ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں یہ ابجد والا، یہ پہلے سے بھی جواب ہو سکتا ہے اس میں بھی کہ کیوں جیم کو مقدم کیا اور با کو کیوں کیا. یا یہ بھی کہہ سکتے کہ حروف ابجد میں ان دو کو کیوں مقدم، دو کو کیوں خاص کیا. ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہو سکتا ہے. وہ کیا جی؟ اصل میں موضوع میں تین چیزیں ہوتی ہیں. موضوع میں اور محمول میں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گے موضوع میں کس طرح دو چیزیں؟ آپ جانتے ہیں اس میں ایک وصف عنوانی ہے موضوع کا، ایک ذات ہے موضوع کا، ایک عقد وضع ہے، ثبوت ہے موضوع وصف موضوع کا ذات کے لیے. کتنی چیز ہو گئی؟ تین. بتائیں. وصف الموضوع، ذات الموضوع، پھر ثبوت الوصف لتلک الذات. تین چیزیں نہیں ہوئی. اور محمول میں آپ انشاءاللہ جب خود بھی تفصیل سے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا محمول میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ ایک وصف، ایک کیا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا ثبوت. مگر ادھر دوسرا ذات نہیں ہوتا، ذات وہی ہوتا ہے جو پہلے موضوع میں. آپ جیسے زید قائمن کہتے ہیں تو قائمن کون ہے؟ وہی زید ہے. بات سنیں کیا ہے محمول. جب آپ جانتے ہیں حمل کس کو کہتے ہیں؟ اتحاد فی الوجود کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز محمول ہو کسی پہ نا تو ان کا وجود ایک ہوتا ہے. ان کا وجود مفہوم میں تو متغیر ہوتے ہیں مگر کیا وجود اس کا ایک ہوتا ہے. زید قائمن میں زید کون ہے اور قائم کون ہے؟ وہی شخص ہے نا. تو ذات دوسرا ذات ہے یا وہی ذات ہے؟ تو ذات تو وہی پہلی والی ہے مگر دو چیز ادھر نہیں ہے. ایک وصف المحمول، ایک ثبوت وصف المحمول. کس کے لیے؟ اسی ذات کے لیے. کس کے لیے؟ تو یہاں کتنی چیزیں ہیں. اب ابجد کو جب ہم جاتے ہیں تو جیم کس کے لیے آتے ہیں؟ تین کی عدد کے لیے. اور یہاں تین ہے. اور کون؟ با کس کے لیے آتے ہیں؟ دو کے لیے. اور یہاں دو. تو یہ جواب ہوا دونوں سوالوں کا. تم نے حروف ابجد میں کیوں ان دونوں کو منتخب کیا؟ وہ یہاں جو عدد ہے اس کے ساتھ یہ دو مناسب ہے. اور پھر جیم کو کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ جیم کیا ہے؟ وہ جو موضوع ہے اس میں تین ہے، اس کے لیے جیم چاہیے. اور کس کے لیے؟ محمول میں دو چیزیں ہوتے ہیں تو اس کے لیے کون چاہیے؟
وہی عادت چاہیے جو دو پہ دلالت کرتی ہے. اور باقی ابجد میں کہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو. سمجھ گئے؟ آگے چلے. آگے چونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ ادھر موضوع و محمول کی بات آ گئی. کیا گیا؟ حملیہ بھی آیا. حملیہ میں حمل ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے حملے میں؟ کیا ہوتا ہے؟ کس کا حمل ہوتا ہے؟ محمول کا. کس پر؟ تو اس لیے اس نے فصل الحمل فی اصطلاحہم. اب ہمیں چاہیے کہ ہم حمل پہچان لیں. تو یہ حمل کی تعریف بھی کرتا ہے. پھر حمل میں پھر دو قسمیں بناتا ہے. اور ایک جو ہے نا حمل بالاشتقاق، اور ایک جو ہے حمل بالمواطات. پھر حمل کی تعریف سن لے میرے بھائی، اور پھر کیا سن لے؟ ان کی دو قسمیں یاد سے سن لے. دیکھ، حمل کہتے ہیں نا کس کو؟ وہ دو چیزیں جو مفہوم میں ایک دوسرے سے مغایر ہو. مفہوم میں ایک دوسرے سے کیا ہو؟ مثلا زید، تم یہ زید قائم کہتے ہو، تو قائم کس پہ حمل کرتے ہو؟ زید پہ. تو زید کا مفہوم کیا ہے؟ زید جب آپ سنتے ہیں تو وہی حیوان ناطق مع التشخص الخاص، مع التشخص، ہاں وہی اس سے مفہوم ہے نا. اور کیا ہے قائم؟ یہ یا ہر کوئی جو ذات من له القیام. تو مفہوم دوسرے کے ایک دوسرے سے کیا ہے؟ متغیر ہے کہ نہیں؟ وہ دو چیزیں جو مفہوم میں ایک دوسرے سے بدلے ہوئے ہیں، متغیر ہے، ان دونوں کو وجود میں ایک کرنا، اس کو کہتے ہیں حمل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل. کس کہتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو جو مفہوم میں ایک دوسرے سے غیر ہو، ان کو کس چیز میں ایک کرنا؟ وجود میں. تو جب تم کہو گے زید قائم، 100 بار زید خاص ہے اور قائم عام ہے، مگر جب تم نے حمل کیا تو ان کا مصداق ایک ہی ہے، وہی زید بھی ہے وہی قائم بھی ہے. یہاں قائم سے کوئی اور لینا نہیں ہے. جب تو قائم کو تم نے زید پر محمول کیا تو قائم تو عمر بھی ہو سکتا ہے نا، مگر حمل کے بعد تم اس سے عمر لوگے کیا؟ وہی زید لوگے. سمجھ لو بات کو، ٹھیک ہے؟ تو حمل کو سمجھ لیا. اور الحمل فی اصطلاحہم اتحاد المتغایرین فی المفہوم. یہ فی المفہوم یہ متغیرین کے ساتھ متعلق ہے. اچھا، وہ متغیرین فی المفہوم، ان کو کیا کرنا؟ اتحاد. کیا کرنا؟ ان کا اتحاد کس میں؟ یہ بحسب الوجود متعلق ہے کس کو؟ اتحاد کو. اتحاد بحسب الوجود لانا کس چیز میں؟ ان دو المتغیرین فی المفہوم، جو مفہوم میں ایک دوسرے سے مغایر ہو، ان کو وجود کیا کرنا؟ متحد کرنا وجود میں. ٹھیک ہے؟ اتحاد فی الوجود. مثال مجھے بتاؤ. تو اس نے مثال آگے سمجھائے. ففی زید کاتب وعمر شاعر، مفہوم زید مغایر لمفہوم کاتب. ٹھیک ہے نا؟ زید کا مفہوم کاتب کی مفہوم، لیکنہما موجودان بوجود واحد. میں نے اب بتایا. وکذا مفہوم عمر شاعر، متغیران. کیا ہے؟ متغیر ہے، مفہوم غیر ہے. وقد اتحدا فی الوجود، اور وجود میں کیا ہو گئی؟ ایک ہو گئی. کیونکہ جب تم کہو گے عمر شاعر، تو یہ شاعر کوئی اور نہیں ہے، یہی عمر ہے حمل کے بعد. ٹھیک ہے؟ ثم الحمل علی قسمین، حمل کتنے قسم پر ہے؟ اب میری بات سنو. اگر جو محمول ہو کہ حمل کسی چیز کا ہو دوسرے پر، حمل ایک چیز، تو اگر یہ اس میں یہ بغیر واسطے کے حمل نہ ہو سکے، بغیر واسطے کے حمل، جیسے جتنے بھی مصادر ہے تم ان کو کسی پر حمل کرتے ہو تو حمل ہوتا ہے. تم کیسے کہتے ہو زید علم؟ علم مصدر ہے نا. مال جو ہے تم کسی پہ حمل کر سکتے ہو، زید مال. ہاں، یہ تب حمل کر سکو گے جب بیچ میں واسطہ آئے. بیچ میں کیا ہے؟ اور وہ 3 حروف ہے. کون؟ ذو، فی اور لام. کون؟ اچھا، تو اب بات سنو. اگر حمل کسی چیز کا کسی پر حمل یہ واسطے کے ساتھ ہو، کون سے واسطے کے ساتھ؟ ان 3 وسائل کے ساتھ، تو اس کو حمل کیا کہتے ہیں؟ حمل بالاشتقاق.
اور اگر بغیر واسطے کے ہو، جیسے ابھی ہم نے کہا زید شاعر عمر کاتب، یہاں کوئی واسطے زو یا فی یا لام کی ضرورت ہے؟ جو بالکل براہ راست اس پہ کیا ہو، حمل ہو، بغیر واسطے کے حمل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالمواطا، حمل بال. اب اس کی تعریف دیکھو، ثم الحمل على قسمین، انہو ضمیر کس کو راجع؟ حملہ. ان کان بواسطۃ فی او ذو او واللام، بواسطۃ فی او ذو او اللام. اب 3 مثالیں مجھے چاہیے، بتا دو. کما زید فی الدار، زید یہ بواسطۃ فی ہے. زید دار کیسے؟ تو زید خود ہی دار ہے، تو فی کی ضرورت ہے. المال زید، یہ زید تم حمل کر سکتے ہو زید پہ، یہ زید حمل کر سکتے ہو مال پہ، کس طرح کہو گے؟ المال لزید. آگے کہو خالد، خالد کو مال کہہ سکتے ہو، تمہارا غرض یہ وہ مال والا ہے، تو کیا کہو گے؟ یا تو متمول کہو گے، جاؤ گے ہمیں بالمواتات ہوگا. خالد متمول، وہ تو حمل موت. مگر جب مال خود مال حمل کرو گے تو ذو لاؤ گے، تو کیا کہو گے؟ زید ذو مال. سمجھ گئے؟ تینوں مثال کے، فی کا بھی مثال بتا دیا، لام کا بھی مثال دکھا دیا، اور کیا؟ اور ذو کا بھی مثال ہمیں سکھا دیا. فرمایا یسمى الحمل، اس کو کیا حمل کی کہتے ہیں؟ اس حمل کو یسمى الحمل یا الحمل. کیوں؟ تسمیہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، تسمیہ 2 معنوں پہ آتے ہیں، ایک نام ذکر کرنا، ایک نام رکھنا. نام یہاں تسمیہ نام رکھنے کو کہتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں چاہتی ہے، ایک وہ نام، ایک وہ چیز جس کے لیے رکھا جاتا ہے. تو 2 مفعول چاہتے ہیں. تو تسمیہ، تو اس میں جو مفعول اول ہے نا وہ قائم مقام فاعل کا ہوا، ٹھیک ہے. تو دوسرا مفعول اپنے صورت نسبی پہ رکھا، تو یہ اس طرح کا ہو. اچھا، ثم يسمى الحمل وإن لم يكن كذلك بل يحمل على شيء بلا واسطة هذه الوسائط، بغیر ان وسائط کے، بغیر ڈائریکٹ اس پہ حمل ہوتا ہے. وہ کس طرح؟ جو بعد میں حمر طبیب و بکر فصیح یقال له حمل بالمواتات. دیکھو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، اس کو مواتات کیوں؟ مواتات کیا ہے؟ مواتات موافقت کو کہتے ہیں. کس کو؟ موافقت. اور موافقت مواتات بھی مفعال ہے، اور مواتات بھی کیا ہے؟ باب مفعال ہے. اس میں یہ موافقت ہر ایک طرف سے ہے، ہر ایک طرف سے ہے. تو اس لیے لتواتؤ الموضوع والمحمول فی الصدق و صدق میں، ایک چیز میں دونوں کیا ایک چیز کی صدق میں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ برابر ہے، دونوں موافق ہے. کس چیز میں؟ صدق میں ایک چیز پہ، اور بخلاف کس کے؟ حمل بالاشتقاق. اچھا، تو وہاں جو ہے اس کو بالاشتقاق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اس سے تعبیر اصل میں جو ہے نا، یہاں محمول جو ہے وہ مشتق ہے. پہلا مثال کیا تھا؟ زید فی الدار، تو یہ فی الدار اس کو اصل میں محمول، یہاں جو ہے وہ مشتق ہے. زید ثابت، کیا؟ تو پھر متعلق کو حذف کیا اور فی الدار اس کا قائم مقام ہوا. اس کا کیا ہوا؟ تو یہاں دیکھو ادھر محمول کون ہے؟ مشتق نہیں ہے. اور دوسرے کے دیکھو پھر کہا المال لزید، المال ثابت لزید، ادھر بھی ثابت نہیں ہے. اس طرح اس کے مناسب کوئی لام کا جو معانی ہے نا اس کے مناسب سے کوئی متعلق نکالو. اور خالد ذو مال، یہ خالد صاحب مال، کیا اور صاحب کیا ہے؟ مشتق ہے. تو ادھر ضرور بھی ضرور جو کون ہوتا ہے؟ جو محمول ہوتا ہے اصل میں وہ مشتق ہوتا ہے، جو حمل بالاشتقاق. اچھا آگے جائے، فصل تقسیم آخر للحملیت. یہ بھی ایک تقسیم ہے ان کی، اس شخص کی. یہ تقسیم جو ہے اس کی ہے. یہ سبق جو ہے ہم سلم میں بھی پڑھتے ہیں. یہ سبق جو ہے یہ 3 قسمیں. یہ کدھر ہے؟ یہ سلم میں بھی ہے، قطمی میں بھی ہے، تہذیب میں بھی ہے. کیا ہے؟ سب میں. ٹھیک ہے، یہ سب میں ہے.
اچھا کہاں ہے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں تم؟ اچھا تم اتنے اچھے لوگ ہو. تو یہ سبق جو ہے نا تہذیب میں بھی کسی اور طریقے یہاں 3 قسمیں، ایک ذہنیہ، ایک خارجیہ، ایک حقیقیہ. کیا ہے تہذیب میں؟ اب شاید اب کچھ ساتھی تہذیب آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس میں کہتے ہیں نا جب موضوع موجود ہو ذہن میں اور یہ ٹھیک ہے اور ثبوت محمول کا بھی موضوع کے لیے بھی اسی ذہن میں ہو تو اس کو ذہنیہ کہتے ہیں. 2 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. کیا؟ کون؟ موضوع ذہن میں ہو اور کیا؟ نہیں محمول نہیں، یہ ثبوت المحمول بھی اسی ذہن کے ظرف ذہن کے اندر ہی ہو. جیسے الانسان کلی، الانسان یہ کلیت جو ہے یہ کہاں ہوتی ہے؟ ذہن میں. تو انسان کو پہلے ذہن میں لاؤ، اس کے بعد اس کے لیے کلی ثابت کرو. یہ کیا ہوگی؟ ذہنیہ. ویسی باتیں جو ہے نہ کرو، بات وہی کرو جو کیا ہو، جس کی حقیقت ہو. میں نے کیا بتایا تمہیں؟ ذہنیہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہن میں. ایک کون ذہن میں ہو؟ پھر یہ ثبوت المحمول بھی، یہ جو ثبوت ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں ہو. اور خارجی کے کس کو کہتے ہیں؟ ہاں موضوع بھی خارج میں ہو اور یہ ثبوت بھی کیا ہے؟ ہاں النار محرقۃ، النار یہ احراقۃ النار کدھر ہونا چاہیے؟ اور یہ احراق بھی ثبوت اس کے لیے کہاں ہے؟ خارج. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر ادھر یہ ذہنیہ کے متعلق آپ جب شرطازیب شرطازیب کو نیچے اتریں گے، ایک متن ایک شرح ہے تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ایسی چیزوں میں ہے جو موضوع کا خارج میں موجود ناممکن ہو، کیونکہ یہ کلیت انسان کے لیے ممکن نہیں کہ خارج میں ہو. تو اس کے لیے جو افراد ہوتے ہیں وہ یہ افراد ممتنعہ میں ہو. کون سے افراد؟ ہاں یہ ان افراد میں جیسے شریک الباری ممتنع ہو. یہ کس نے کہا ہے؟ شارح التہذیب. کیا کہا ہے؟ ہاں اور جو چیز خارج میں بھی ہو اور ثبوت بھی خارج میں ہو تو وہ وہاں پر یہ خارجیہ ہوگا جس کے افراد خارج میں موجود ہو، خارج میں موجود ہو. اور انسان کلین میں جب کلیت ثابت ہوتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کلیت بھی ثابت ہو اور چیز خارج میں بھی ہو. تو کیونکہ جب خارج میں ہو، جب تم حمل کرو گے، ثبوت کرو گے، تو اس کے ساتھ یہ انسان یہ کلیت جو ہے تو یہ کلیت کا اقتضاء یہ ہے. کلیت کا کیا ہے؟ کہ اس کا محمول موجود ہو، اس کا موضوع موجود ہو. تو موضوع اس کا ہو سکتا ہے کلیت کلی بھی ہو اور خارج میں ہو، یہ ممکن نہیں. تو یہ کن افراد کے لیے ثابت ہوگا؟ نہیں ہو سکتے اس کو ان افراد میں. ہاں جو کیا افراد کا یہ محمول اس کے لیے ثابت ہو اور افراد میں خارج ہوئی ممکن نہیں ہے. تو یہ افراد ذہنیہ کے لیے ہے. افراد کون سے کے لیے؟ اور اس کا مثال ایک یہ بھی دی ہے شریک الباری. اب تم اس کے ذرکا ہو گئے نا کہ ممتنعون تو ثابت ہے اور ثبوت المحمول نے جو چاہتا ہے کہ موضوع بھی ثابت ہو. تو یہ کدھر ثابت ہے؟ یہ ذہن میں ہے نا. شریک الباری کدھر ہے؟ ہاں خارج میں تو نہیں ہے نا. اس کے افراد ممکن نہیں ہے کہ خارج میں ہو. کس طرح میں نے کہا شریک الباری میں کیا اعتراض میں نے کیا کہ ثبوت الشیء للشیء فرع ثبوت المثبت له. ایک چیز کا کسی ایک ثابت کرو گے تو یہ کیا ہو؟ تب ثابت ہوگا جب موضوع بھی ثابت ہوگا. اب شریک الباری ممتنعون تو ٹھیک ہے، ممتنع ہم کہتے ہیں، لیکن یہ حکم ایجابی ہے اور ایجاب تقاضا کرتا ہے کس کا؟ وجود الموضوع کا. تو کدھر ہے وجود الموضوع؟ شریک الباری تو ہے ہی نہیں. تو ہم نے کہا یہ کیا
ذہن میں. تو یہ اس کے جو یہ جو ذہنیہ بنائی گئی ہے علماء منطق نے بنایا، یہ کون سے افراد کے لیے؟ جو خارج میں ان کا وجود کیا ہو، ممتنع ہو. اب تم کہو گے کہ الانسان کیا کلیون، تو اس میں تو انسان ممتنع نہیں ہے. نہیں، جب کلی اس کے لیے ثابت ہو تو انسان یہ ممتنع ہے کہ خارج میں ہو، کیونکہ وہ ان کا وجود تو ایک ہوگا نا. محمول و موضوع الگ ہوتے ہیں، ان کا اتحاد فی الوجود نہیں ہوتا. تو کلی ہونے کے لیے انسان کو انسان اگرچہ خارج میں ہے، مگر جب کلی کے ساتھ متحد ہو تو پھر ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ خارج میں ہو. سمجھ لو. اور شریک المباری میں تو بالکل آسان ہوا. ٹھیک ہے، وہ اعتراض کا بھی جواب ہوا. کون سے اعتراض کا؟ کہ جو حکم ایجابی کیا تقاضا کرتے ہیں؟ وجود الموضوع کا. تو ہم نے کیا کہا؟ اس کا ذہن میں وجود ہے نا. ہاں، نام لا حجر فی التصور فتعلق بکل شیء. شریک الباری کا ہم تصور تو کرتے ہیں نا، اس لیے جب ہم کو موضوع بناتے ہیں تو تصور کرتے ہیں، اور پھر جو ہے براہین توحید سے اس کو خارجی وجود کو کیا کرتے ہیں؟ ممتنع بناتے. سمجھ گئے تم؟ اچھا، ایک ایسی چیزیں ہیں جو خارج میں تو نہیں ہے، ہاں، مگر مقدرۃ الوجود ہے. جیسے عنقا ایک حیوان تھا پہلے، ہاں، بڑا حیوان تھا. جو کیا ہوتا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا، ہاں، جو میں نے بتایا تھا آپ کو نا، یہ کیا تھا؟ بڑا حیوان تھا. کون سا تھا؟ طائر تھا، اڑتا تھا. ٹھیک ہے، پرندہ تھا. کیا تھا؟ پر ہلا کے چلتا تھا، پرندہ تھا. نہ بڑا پرندہ تھا نا، جیسے ہیلیکاپٹر، میرے خیال میں ہیلیکاپٹر جیسا ہوتا. پورے انسان کو جو ہے یہ تو چھوڑو، اونٹ ہے، اونٹ جانتے ہو؟ اونٹ کو بھی اٹھاتا تھا. اونٹ کو جب اٹھاتا تھا تو کتنا بڑا پرندہ ہو سکتا تھا. اس لیے کی تعلیم میں کہتے ہیں لو وقع علی الجبل العنقاء طائر لو وقع علی الجبل لرفع الجمل. طائر، ہاں، لو وقع علی الجبل لرفع الجمل. ادھر اونٹ جو ہے چر رہا ہے، آ کے اس کو اٹھا دے، بس چلے کے. اور چھوٹے بچوں کو اٹھاتا تھا. پھر جو ہے نا ان لوگ بڑے تنگ ہو گئے اس سے، جا کے ادھر پہاڑوں میں اس کے کھا لیتا تھا. وہ جو وقت ہے، یہ خطبی کے حاشیے میں دیکھو. پھر انہوں نے پیغمبر وقت کو حزقیل علیہ السلام غالباً تھے، ان سے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں بہت تکلیف ہے اس حیوان سے، ہمارے بچوں کو اٹھا لیتا ہے. تم اللہ سے سوال کرو کہ کیا کرے گا یہ، ہاں، اس کو ختم کرے. بچوں کی حفاظت کے لیے پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ختم کر، بہت تکلیف دے. ٹھیک ہے. اب کوئی پیغمبر ہوتا نا تو دعا کر لیتا، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ غزہ میں جو سارے بچوں کو کس نے کیا دیا؟ اجتماعی طور ان کو العبادت الجماعیہ، پورے اجتماعی طور پر بچوں کو اور عورتوں کو اور لوگوں کو، عام لوگوں کو جو جنگ نہیں کر رہے ان کو مار رہے. ایک ایک جگہ 100 بس پھر بمباری کر کے سب کو مار دیتا. کوئی دنیا کا کوئی جو حقوق البشر کے جو چیخ رہے تھے امریکہ، ہم حقوق البشر کے پاسبان ہیں، وہ سب ادھر خاموش ہے. ادھر کیا ہے؟ اصل کے بشر میں، ان سے بشر سے مراد وہ یہودی ہے، یہودوں کے حقوق کے لیے. حقوق البشر میں الف لام کون سا الف لام ہے ان کے نزدیک؟ ماحود کون ہے؟ یہودی اور عیسائی جو کافر. حقوق البشر، ہاں، اور یہ اس میں جو مسلمان بچے ہیں اس میں داخل نہیں. اچھا، عراق میں بچوں کو مار دیا، پوری دنیا اس پہ اجتماع، کویت کے بانے سے. پھر افغانستان میں جو افغانوں کا ملک ہے، تم ادھر کیا کرتے ہو؟ امریکہ سارے بچوں کو عورتوں کو پتہ نہیں کتنے سال مارا مگر الحمدللہ تو وہ بڑا ملک تھا، اور بہت جوان بہت مجاہد لوگ تھے، انہوں نے ان کو مار ڈالا، نکال دیا، ذلیل نکال دیا. مگر غزہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور ساری دنیا سے اکٹھی ہوئی ہے. مگر افسوس ہے اردن پہ اور مصر پہ اور لبنان پہ جو اس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ملے ہوئے، حدود ان کے ساتھ ملے ہوئے، اور اتنے بڑی بڑی افواج ہیں. افسوس ہے مصر پہ، تم کیسے مسلمان ہو بھائی؟ تمہارے ساتھ جو ہے
ان کا جو علاقہ ہے وہ لگا ہوا ہے، ادھر لبنان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اردن کے ساتھ بڑی بڑی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، یہ تین جو ہے نا ایک ساتھ بالکل متصل، مگر کچھ بھی ان کے پاس حرکت نہیں، سارے مل کے سوال بھی نہیں کرتے ہیں ان سے، نہ کرو نہ کرو، ان بچوں کو نہ مارو، ان بچوں کو مارتے ہو نا، مگر الحمدللہ وہ کچھ لوگ ہیں ادھر جو لڑ رہے ہیں، مگر کب تک لڑیں گے، کب تک لڑیں گے؟ کہتے 35,000 یا ایسے اتنے 30-35,000 لوگ، ایک طرف 35,000 لوگ ہیں اور ایک طرف 35 لاکھ لوگ ہیں، کتنے ہیں؟ 35 لاکھ ہے، اور 35 لاکھ جو ہے اتنے مسلح ہے، اوپر سے بمباریاں بھی کرتے ہیں، نیچے سے بھی وہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ ان کے پاس صرف بندوقیں ہیں، بندوق کے سوا کوئی چیز وہ نہیں سکتی، مگر اللہ ابھی تک جو ہے 5 مہینے ہو گئے وہ کیا ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ بس اللہ ہم تو یہاں سے بس یہ اللہ کو سوال کرتے ہیں، دعا کرو یا اللہ ان کی حفاظت کرو، غزہ کی حفاظت کرو، غزہ کے عورتوں اور زنانہ اور یہاں جو بچے لوگ ہیں اللہ ان کو بچاؤ، اللہ حماس کو بڑی طاقت دو، اللہ حماس کو طاقت دو، اللہ حماس کو طاقت دو، اللہ حماس کو طاقت دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمے جو صحابہ کرام جو جس کو وہ دیکھتے تھے اور وہ کافروں کو مارتے تھے، اللہ غیب سے فرشتوں کو ان کرشموں کے لیے خدایا ظاہر کر دو، اور دنیا کے مسلمان تو ایسے ہی ہے، نام کے مسلمان ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کے ان کی مدد فرما، فرشتوں کو بھیج کے ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اچھا تو یہ ہے نا، اب یہ دیکھو نا وہ تو ایک پرندہ تھا، وہ بچوں کو کیا کر رہا تھا؟ ہاں، اٹھا لیتا تھا، تو اللہ نے بھی ان کی سنی، پیغمبر کی سنی، اور پوری کس کو، ہاں جتنے بھی وہ یہ ہوتے پرندے ہوتے سب ختم ہو گئے، پہاڑوں میں ایک طرف پڑے ہوتے دوسری پڑے ہوتے، آخر پھر ختم ہو گئے، اور حیوانات نے ان کو کھا لی، اور کوئی وجود بھی اب باقی نہیں دنیا میں۔ تو جب ہم کہیں گے انعقاء طائر، یہ بھی حکم ایک ایجابی ہے نا، اور ایجاب تقاضا کس کا کرتا ہے؟ وجود المذکور، تو انعقاء وجود ہے ہی نہیں، تو یہ حکم ایجابی طائر کس طرح کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو صفان بھائی؟ کس طرح کون حمل ہو رہا ہے؟ طائر کس پہ حمل ہو رہا ہے؟ اور یہ کون سا حمل ایجابی ہے؟ ایجاب تقاضا کرتا ہے کس کا؟ اور موضوع کا وجود ہے، تو پیغمبر کی دعا سے اللہ نے بالکل کیا کیا ہے، ان کا نسل ختم کیا ہے، تو کدھر وجود ہے؟ تو اور یہاں اس کا امکان ہے نا، یہ طائرون بھی ہے اگر ثابت ہوتے، یہ جتنے پرندے اڑ نہیں رہے، اس میں کوئی عدم امکان کی کوئی چیز ہے؟ ممکن بھی ہے، تو جو وجود نہ ہو امکان ہو، آ جائے نا، پھر آ جائے، پھر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو پھر وہی کام کرے گا، عنقا جب آئے گا، ٹھیک ہے، تو آ جائے، تو کوئی ممتنع تو نہیں ہے نا، کوئی شریک الباری تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اب شریک الباری کے افراد خارج میں ہو سکتے ہیں، اور عنقا کے افراد خارج میں ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں نا، تھے ایک زمانہ میں، وہ تو الگ بات ہے کہ انہوں نے بچوں کو کھایا نہیں کھایا، وہ تو دوسری بات ہے نا، اللہ نے ختم کیا، مگر وہ ہو سکتا ہے نا۔ تو ایسے افراد کے لیے اس کے لیے ایک تیسرا نام دے دیا حقیقیہ، کیا ہے؟ یعنی وہ کون سے افراد ہاں ہو تو نہیں، ہو موجود تو نہیں، مگر امکان ہے اس کا وجود کا، اور اعلیٰ تقدیر الامکان جب پیدا ہو تو محمول کا ثبوت اس وقت میں ہوگا، بعد تقدیر ہوگا، تو دونوں چیزیں تو مقدر کرو گے، کیا؟ موضوع کے افراد کو بھی مقدر کرو، یعنی اعلیٰ تقدیر وجود یہاں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، ثبوت المحمول بھی اس کے لیے محمول بھی ثابت ہوگا، ذالک التقدیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقیہ۔ یہ ہے کس کی باتیں؟ میں نے کہا تہذیب اور شرط تہذیب، اور چھوڑو، سمجھ گئے؟ ذہنیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا دو چیزیں اس ذہن میں ہونا ضروری ہے، کون کون؟ موضوع بھی ذہن میں ہو، یعنی اس کے افراد، اور میں نے کہا شاعر تہذیب نے کہا یہ اس کی یہ جو بنائی گئی ہے یہ قضیہ، یہ کن افراد کے لیے؟ جو خارج میں ممتنع ہو۔ اب میں آپ کو عبارت بتا دوں گا۔ اچھا، اس کے خارج میں ہونا کسی بھی وجہ سے ہو، شریک الباری موجود، شریک الباری
اس کا افراد سے خارج میں ہونا یہ تو توحید کے خلاف ہے. اور الانسان کلی یہ کیوں مخالف ہے؟ کیونکہ انسان یہ جو خارج میں ہوگا تو کلیت خارج میں ثابت ہوگا، اور کلیت میں خارج میں ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. تو عدم امکان کی جو بھی وجہ ہو، سمجھ گئے؟ تو ایسے افراد کے لیے جو ذہن میں تو ہو سکتے ہیں مگر خارج میں وجود ممکن، اس کے لیے ذہنیت بنایا گیا. خارجہ کیا ہے؟ موضوع بھی موجود فی الخارج ہو، اور ثبوت المحمول بھی کس میں ہو؟ جیسے عام ہے العصفور طائر، خارج میں بھی الانسان موجود، الانسان حیوان، افراد بھی خارج میں ہے، ثبوت المحمول بھی خارج میں. آگے چلو، یہ ہو گئے دو. حقیقت کہاں بنائی گئی؟ میں نے آپ کو بتایا دو چیزیں. افراد موجود نہیں ہو، بالفعل موجود ہو، امکان وجود کا ہو، ناممکن نہ ہو. اور یہ ثبوت المحمول بھی علی تقدیر الوجود الافراد ہو. جب پیدا ہوں گے تب انقاء طائر، کل عنقاء طائر. جب پیدا ہوں گے تو پھر طائر ہوں گے. کیا ہوگا؟ طائر نہیں ہوں گے، پرندہ تھا اور پرندے کے پر ہوں گے اور اڑتے ہوں گے. نہیں سمجھ رہے تم؟ اچھا، تو اس کو حقیقت کہتے ہیں. تو حقیقت کس کو کہا؟ اس کے لیے افراد کا نہ ہونا بھی ضروری ہے. افراد کا اور کیا بھی ضروری ہے؟ اس کا امکان الوجود بھی ضروری ہے. اور یہ ثبوت المحمول کب ہوگا؟ علی تقدیر الوجود. علی تقدیر تو وجود بھی مقدر و ثبوت بھی علی تقدیر الوجود ہوگا. جب تم اس کلام کو صحیح طرح سمجھ گئے. ابھی دے دو مجھے شرط تعجب تھوڑا سا. اب لوگ کہیں گے جب میری تقریر سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور کیا یہ شرط تعجب میں ہے اس طرح؟ تو تھوڑا سا یہ جگہ سن لو. دیکھو، ولا بد فی الموجبۃ من وجود الموضوع اما محققا، وجود موضوع کا محققا یعنی موجود فی الخارج ہو، تقدیر کے محتاج نہ ہو کہ تم اس کو فرض کرو، فرض کے محتاج نہ ہو، محقق ہو، فی الخارجیت ہو. او مقدرا، او مقدرا، مقدر میں نے کس کو کہا تھا؟ یعنی وہ نہ ہو، موجود نہ ہو. جب تقدیر کی ضرورت پڑتی تو نہیں ہے نا، جب ہے تو تمہاری تقدیر کی کیا ضرورت ہے؟ نفل حقیقیت ہو. او ذہنن فذہنیت ہو. یہ تو ماتن نے کہا نا. اب میں نے جو باتیں کہی اس کی تفسیر نیچے دیکھو. اب کیا ہے اب نیچے دیکھو. ثم القضايا الحملية المعتبر باعتبار وجود مؤثر التقدير لأن الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج محققا، في الخارج كان اور محققا کیا یعنی تقدیر کے محتاج نہ ہو. تقدیر کے محتاج، تقدیر کے محتاج کب نہ ہوتی؟ جو ہو اور تقدیر کے محتاج تو موجود ہونا. نحو کل انسان حیوان، یعنی کل انسان موجود فی الخارج، انسان کو بھی موجود فی الخارج کہا نا. حیوان فی الخارج، وہ ثبوت بھی حیوان کا بھی وہ خارج میں ہو. یہ میں نے ابھی بتایا تھا میں نے نا. وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُقَدَّرًا، یہ محققاً نہیں کیا ہوگا؟ اور تقدیر کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب نہ ہو. کل انسان حیوان، ان انسانوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو موجود ہے، جو آئندہ پیدا ہوں گے. آئندہ اس لیے کہا لو وجد فی الخارج کان انسان، جو خارج میں اگر پیدا ہو اور انسان بھی ہو، جو پیدا ہو اگر حیوان ہو تو اس کے بارے میں تو نہیں کہتے. پیدا بھی ہو اور انسان بھی ہو آئندہ زمانے میں، فهو على تقدیر وجوده، اپنے وجود تقدیر علی تقدیر وجود میں نے کہا تھا تو میں نے فی الخارج حیوان. وهذا الوجود المقدر، وهذا یہ کہ انما اعتبروا فی الافراد الممکنۃ، کن میں افراد ہے. اس کا مثال میں نے کیا دیا تھا؟ کل عنقاء یعنی طائر، کل عنقاء طائر. سمجھ گئے؟ یعنی ابھی ہونے ہے نہیں علی تقدیر وجود. پھر جو ہے یہ ثبوت المحمول بھی کیا ہوگا؟ علی تقدیر ذالک الوجود. پیدا ہوں گے تو طائر ہوگا، اور کیا ہوگا؟ پرندہ ہوگا نا. ٹھیک ہے. اور للممتنعات، ممتنعہ میں یہ جو حقیقی ہے ممتنعہ میں نہیں بناؤ. جس کے افراد ممتنع ہو وہاں پر یہ نہیں چلانا. کلا کا افراد اللہ شیء شریک الباری، اس میں نہیں چلانا. کیونکہ اس کا وجود مقدر ہے، امکان ہی نہیں کہ ہو. وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الذِّهْنِ، یہ ذہنیہ کی طرف آ گئی.
كقولك شريك الباري بمعنى أنه كل ما لو وجد في العقل ويفرزه العقل شريك الباري، عقل اس کو فرض کرے کیونکہ عقل نعمل حجر في التصرف يتعلق بكل شيء فهو موصوف في الذهن بالامتناع. آگے دیکھو جو میں نے آپ کو بتایا تھا ذہنیہ، میں نے کہا اس کی تخلیق کدھر ہوئی؟ اس کی ایجاد جو ہے کہ ان لوگوں نے کون سے موضوع کے لیے؟ جس کے افراد خارج میں کیا ہو، یہی کہ هذا انما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها افراد ممكنة التحقق في الخارج. یہ وہاں پر اس کو اعتبار دیا گیا جس کا افراد خارج میں کیا ہو، اس کا امکان نہ ہو، یعنی ممتنع. سمجھ گئے؟ آگے چلو. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو کتاب بھی سنائی ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو اس کے، میں عبارت پڑھتا ہوں بس، جہاں یہ وہاں سے مختلف ہو گیا پھر مجھے بتانا کہ یہ تو اس جیسا نہیں ہے. تم جانتے ہو ماشاء اللہ بڑے اچھے طالب علم. تقسیم آخر للحملیہ، موضوع ان کان موجودا فی الخارج، ٹھیک ہے، موضوع کہاں ہو، خارج میں. وکان الحکم فیہا باعتبار، اور یہ حکم اس میں ہو باعتبار تحقق الموضوع وجودی فی الخارج، یہ حکم بھی اسی وجود کے لحاظ سے ہو. کون سے وجود کے لحاظ سے ہو؟ یعنی وجود خارجی کے لحاظ سے ہو. کانت القصد خارج کو الانسان کاذب، ہو گیا، یہ تو اس جیسا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آگے جاؤ. وان کان موجودا فی الذہن وکان الحکم باعتبار خصوص وجوده فی الذہن، کانت ذہنیتا الانسان، وہی مثال جس نے میں نے دی تھی وہی اس نے دی، ہو گیا نا. یہ کلیت خارج میں ہو سکتا ہے. اچھا آگے کیا وہ حقیقیہ وہاں ہم نے کس کو بتایا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہ وَإِن كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ، کس کے اعتبار سے ہو، مع عزل النظر عن خصوصیت. دیکھو اس نے اس کو اس طرح بنایا، اگر باعتبار خاص ذہن تین قسم کے وجود ہے، ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود خارجی ہے، ایک وجود ہے واقعی نفس الامری وجود ہے. اس نفس الامری وجود کے لحاظ سے ہو، کس کے لحاظ سے ہو، یعنی خاص ذہن کا بھی لحاظ نہ ہو، خاص خارج کا بھی لحاظ نہ ہو. وہاں دونوں میں خاص ذہن کا لحاظ تھا ایک میں، دوسرے میں خاص کس کا لحاظ تھا. اور یہ حکم کس کے ہوئے، نفس الامر، اور نفس الامر ذہن والے کو بھی شامل ہے، اور جو موجود فی الخارج اس کو بھی شامل ہے. جو چیز خارج میں موجود ہو وہ نفس الامر میں نہیں ہے، مگر یہ حکم جو ہے اس لحاظ سے نہ ہو کہ صرف خارج کے لحاظ سے ہو، تو اس کی کہتے ہیں کیا حقیقی ہے. اس لیے اس طرح کا دیکھو نا، وَإِن كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِ فِي الْوَاقِعِ مَعَ عَزْلِ النَّظَرِ عَنْ خصوصیت ظرف الخارج و الذہن، کسی خاص ظرف کو سے نظر قطع نظر ہو، بس وجود نفس الامر کے لحاظ سے ہو، تو اس کی کہتے ہیں حقیقیہ. ایسے الاربعۃ زوج، الاربعۃ زوج، تو یہ اس کے ساتھ موافق ہے، یہ اس کی جی تشریح نہیں، کیونکہ الاربعۃ زوج وستۃ، یعنی کہ اربعہ جو ہے یہ زوجیت کسی خاص ذہن کے لحاظ سے بھی نہیں، خارج کے بھی لحاظ سے نہیں، جہاں بھی ہو کون اربعہ، اگر ذہن میں بھی آئی تب بھی زوج ہوگا، اگر خارج میں آ جائے تو ہم نے ادھر کہا تھا وہ کس بھی اس ابھی شرط تعظیم نے تصحیح کی تھی، جس کے جو موجود نہ ہو اور ممکن ہو اس کے بارے میں تھا. اس کا وجود ممکن ہے کہ ابھی بھی ہے، یہ کس طرح ہے اس کا تعلق، بالکل اب خدا جانے اور یہ جانے. یہ لوگ یہ صاحب اس طرح لکھ رہا کہ وما سمعت ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين في كتابنا في كتبنا المتقدمين فصل القضية الموجبة وكذا السالبة. ہو سکتا ہے یہ افق المبین میں نے کچھ دیکھا ہے. کس میں؟ افق المبین کس کی کتاب ہے؟ یہ ہمارے سلم کے جو علامہ بہاری ہے نا، وہ ان کے ساتھ بہت تعلق تھا. کس کے ساتھ؟ صاحب الافق المبین. وہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اور صاحب الافق المبین، جانتے ہو اس کو؟
میر باقر داماد، افق المبین میں اس طرح کچھ آیا ہے، یہ اس کی اتباع غالباً اس نے کی. کہاں ہے یہ؟ ہاں افق المبین کس کا کتاب ہے؟ اور یہ جو ہے سلم والا ہمیشہ اسی کی مذہب کو اختیار کر کے جاتا ہے. اور یہ صدر الدین شیرازی کی شاگرد تھے. کون؟ یہ میر باقر داماد. اور تفسیر ایک موضوع جب چھیڑتا ہے نا تو اس میں لگا رہتا ہے، اور یہ الحمدللہ میں اس کی ذکر بہت بار آتی ہے. کہا ہے اس کو صاحب افق المبین نے عبارات متنبہ کے ساتھ. کن عبارت کے ساتھ؟ طویل عبارات کے ساتھ، جیسے اس کی عادت ہے. آگے چلو جی. فصل القضیۃ الموجبۃ. اب کتاب بن کو پھر سنو. اچھا کتنی تقسیم ہو گئی؟ ہم اس میں تقسیم پہ تقسیم کر رہے قضیے میں. اچھا یہ دو تقسیمیں ذکر گئی، ایک محصورہ محملہ اور وہ تھی اعتبار موضوع کے، اور یہ جو ہوا بے اعتبار وجود الموضوع کی، وجود ذہن میں خارج میں کس طرح ہے، یہ بھی تقسیم ہوا. اچھا سمجھ گئے. اور مجبہ کو لیجیے، مجبہ کو تو محصورہ کے اقسام تھے. کس کے اقسام تھے؟ وہ تو نفس قضیہ کے احکام نہیں تھے. ہاں ایک تھا نفس قضیہ جو ہے وہ موجبہ اور سالبہ کا، وہ بھی تقسیم تھا. کیا یعنی حکم کبھی ایجابی ہوگا کبھی سلبی ہوگا، دو قسمیں ہوئی تھی. اچھا اب یہ ایک اور تقسیم آ رہی ہے. یہ تقسیم ہے معدولہ اور غیر معدولہ، معدولہ اور محصلہ کی طرف. اس میں جو اب بات میں آپ کو کر رہا ہوں یہ ہے کہ اصل میں حرف سلب کا محل وقوع جس پہ یہ آ سکتا ہے، جو اس کا محل ہے حرف نفی کا، وہ نسبت ہے. کیا ہے؟ نسبت ہے. اس تم کہو زید قائم، تم نے کہا زید قائم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا زید لیسا، تو لیسا کا محل کیا ہے؟ یہ جو نسبت ہے نا، تم نے ایجاب بنایا نا، میں نے یہ نسبت کو کاٹ دیتا ہے. محمول کا نسبت جو ہے موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان قیام کا زید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. تو حرف سلب کا محل کیوں کون سا ہے؟ نسبت بین الموضوع. تو یہ نسبت پہ وارد ہوتا ہے. اس کا مورد کیا ہے؟ جائی ورود، جگہ وارد دو کا، ورود کا، کس کا؟ حرف نفی کا. کون سی چیز ہے؟ نسبت موضوع. تو یہ مفردات پہ کبھی بھی داخل نہیں ہوگی. مفرد تو ایک مفرد ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتا ہے. تو یہ موضوع پہ داخل ہو یا محمول پہ داخل ہو نہیں ہو سکتا. اس کا اصل جو ہے موضع کون سا ہے جس پہ آ سکتا ہے یہ، اور اس پہ وارد ہوتا ہے نسبت. ٹھیک ہے. اور اسی کو نسبت سلبی، اس لیے نسبت سلبی ہے، منصوب بسوئی سلب، اس پہ سلب وارد ہوا ہے تب تم اس کو سلبی کہتے ہو، نسبت سلبیہ. زید لیس بقائم. اب جب اس نے اپنے اصلی موضع کو چھوڑا اور جا کے موضوع پہ داخل ہوا یا محمول پہ داخل ہوا، تو سمجھتے ہو معدول عربی میں کہتے ہیں جو اپنے جگہ سے ہٹایا گیا ہو. کیا گیا ہو؟ معدول کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کون ہٹایا گیا اپنے موضوع سے، اپنے موضع سے، حرف سلب کو، اور کہاں لگایا گیا؟ موضوع پہ داخل ہوا یا محمول پہ داخل ہوا. تو یہ معدول نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کون معدول ہوا؟ حرف سلب معدول ہوا نا. معدول جاتے ہو پشتو میں اڑا والے شے، ہاں دے واڑا والے شو دخپل اصلی موضع نا چاہتا واڑا والے شو موضوع تھا یا محمول تھا. تو اس کو کیا لگایا گیا؟ ادھر سے ہاں اپنے موضوع کو چھوڑ کر اس کو کہاں لگایا گیا؟ موضوع پہ داخل ہوا یا محمول پہ داخل ہوا. یہاں سے اس کو کیا کیا؟ ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں یار؟ ہٹانا تو بس چلا گیا کسی اور.
ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری کی لگانا، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نقل بھی نہیں، معدول کا معنی بتاؤ. جسے ہم اڑول کہتے ہیں پشتوں میں. ہاں، پھیر دیا گیا، اپنے اصلی جگہ سے پھیر دیا گیا اور کہاں پر لگا دیا گیا؟ وہاں پہ داخل ہوا. تو معدول کا لفظ جو بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. معدول کس کہتے ہیں؟ پھیرا گیا. کیا گیا؟ ہاں، اڑولے شے د خپل ذہن واړولے شو، اپنی جگہ سے پھیرا گیا اور دوسری جگہ کیا؟ دوسری جگہ لگا دیا گیا تو معدول ہوا. تو پھر تو چاہیے تھا کہ تم اس کو معدول کہو نا، پوری قضیے کو معدول کہتے ہو. من قبیل تسمیت الکل باسم الجز، ایک جز کیا گیا ہے، اس کو صرف کیا گیا ہے، دوسری طرف اس کو لگا دیا گیا ہے، دوسرے پر اس کو لگا دیا گیا ہے. تو اس لیے ہم نے سارے قضیوں کو بھی کیا کہا؟ معدول. معدول سمجھ گئے؟ اب یہ معدول تین ہے. معدول کتنے ہیں؟ تین ہیں. کون سے؟ معدولۃ الموضوع یعنی ہر موضوع پہ آیا، معدولۃ المحمول، معدول یعنی صرف محمول پہ آیا، یا دونوں پہ آیا گیا. دونوں پہ حرف سلب جو ہے کہاں ہے؟ موضوع میں پر بھی داخل ہے، محمول پہ بھی داخل ہے. سمجھ گئے ہو؟ اللہ حی، اللہ حی جماد، اللہ حی الجماد لا حی، یہ کون سا ہوا؟ اللہ حی جماد، یہ کون سا ہے؟ الجماد لا حی، اللہ حی لا عالم، معدولۃ الطرف ہے. اللہ حی تو لا کس پہ ہے؟ موضوع میں بھی، اور درمیان میں جو نسبت ہے وہ ایجابی ہے تین صورتوں میں، کیونکہ حکم تو ثبوتی ہے نا. اللہ حی جماد، تو جماد کو ثابت کرتے ہو کس کے لیے؟ لا حی کے لیے. مگر لا جو ہے حیون پہ داخل ہوا اور حیون موضوع نہیں تھا، تو جا کر موضوع کا جز ہو گیا یا محمول کا جز ہو گیا، اور یا دونوں سے جز ہوا، اور اپنے جو اصلی موضوع ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا، چلا گیا کسی دوسرے جگہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدول. پھر معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول، اور پھر جو ہے موجبہ میں بھی بناؤ، سالبہ میں بناؤ. تین مثالیں موجبہ کے لگا بتاؤ، اور تین مثالیں موجبہ کی مثالیں میں نے بتا دیا. اللہ حی لیس بعالم، ہاں معدولۃ الموضوع ہے سالبہ. محمول میں تو سلب نہیں ہے نا، یہ لیس تو نسبت پہ وارد ہے. سنو، اللہ حی سمجھ گئے؟ اسی طرح ابھی سوچو، سوچ سے مثالیں اور بھی بناؤ. یہ خود بھی بنا رہے دیکھو. اور جب حرف سلب موضوع یا محمول سے میں نہیں آیا، بلکہ کدھر آیا ہے؟ اپنی جگہ پہ آیا ہے. اپنی جگہ پہ نہیں. جب حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں سے جز نہیں ہوا ہو، اس طرح تعریف کرو. کس طرح کہو؟ تو وہ محصل ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی جس چیز سے معدولہ بن رہی ہے، معدولہ جس چیز سے معدولہ بن رہی ہے، وہ چیز وہ علت نہ ہو. تو وہ علت کیا تھا معدولہ بننے کا؟ حرف سلب کا آنا موضوع پہ یا محمول پہ یا کس پہ؟ دونوں پہ. تو اگر نہ موضوع سے جز بنا، نہ محمول سے جز بنا، نہ دونوں سے جز بنا، بیچ میں حرف سلب ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو سالبہ ہو یا موجبہ ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں. مگر جس چیز سے معدولہ بن رہا ہے، وہ عدول کی جو وجہ ہے وہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ محصلہ. سمجھ گئے؟ محصلہ. محصلہ کون سی ہے؟ موضوع یا محمول یا طرفین سے موجز ہو، نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور نسبت پہ حرف سلب داخل ہو یعنی اس سے ہمارا کوئی کام نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، محصلہ تب کہیں گے جب موجبہ ہو. یہ بھی ایک مذہب ہے، مگر چھوٹا سا مذہب. اور جو کیا ہو، اور جو حرف سلب نے نسبت پہ اس کو بسیطہ کہتے ہیں، وہ اس طرح کے. سمجھ گئے؟ ایک مذہب میں تو محصلہ مطلقاً موجبہ کو کہتے ہیں، سالبہ کو بھی کہتے ہیں. اور ایک مذہب میں کیا کہتے ہیں؟ حرف سلب موضوع محمول یا طرفین سے نسبت جز نہ ہو، مگر ہاں
موجبہ ہو تب محصلہ ہوگا. اور اگر کیا حرف صل موضوع محمول سے جزء نہ ہو اور حرف صل نسبت پہ آیا ہو اس کو بسیطہ کہیں گے. یہ ایک اور مذہب ہے اور سلم میں دونوں مذہبیں بیان کی گئی. اب اس کو دیکھو ٹھیک ہے. فصل القضیۃ الموجبۃ وقضى السالبۃ تنقسمان الى معدولۃ وغیر معدولۃ. غیر معدولۃ کو اس کو محصلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. فالمعدولۃ ما يكون في حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او كليهما. یا کس سے ہو؟ مثال الاول قولنا اللہ حی جماد. یہ مثال ہے سمجھ گئے. مثال الثانی زید لا الثالث مثال الثالث اللہ حی لا عالم. اب دیکھو مثال یہ هذا فی الاجابہ. اب سالبہ کیوں؟ اما فی السلب فمثال الاول اللہ حی. دیکھو سالبہ بھی ہے اور موضوع سی جز ہے. مثال الثانی ہاں العالم لا حی. لا حی حی سے معمول سے جز ہے اور بیچ میں لیسا سالبہ بھی ہے. اور مثال الثالث اللہ حی لیس بلا جمال. سمجھ گئے. وغیر معدولت ہاں بخلافها. غیر معدولت جس طرح نہ. یہ وہی مشہور مذہب ہے. کون سا مذہب ہے؟ مشہور مذہب کیا تھا کہ ہمیں ایجاب اور سلب سے کوئی کام نہیں. ہمیں بس محمول و موضوع اور طرفین سے جز نہ ہو تو کیا ہے وہ غیر معدول ہے. سالبہ ہو یا کیا ہو موجبہ اس سے ہمارا کوئی کام نہیں. لیکن یہ دیکھو اس نے خلط مل کیا ہے. ادھر بھی اس کی کمزوری ہے. بخلاف یا جو اس طرح نہ ہو تو وہ غیر معدول ہے. تو یہ مشہور مذہب ہوا نا. اور یہ جو کہتے ہیں وہ یسمى یہ مذہب نہیں ہے. یہ غلطی کر رہا ہے یہ آدمی. یہ دوسرا مذہب ہے. یہ کیا ہے؟ اب ادھر نہیں ہے میرے پاس وہ سلم. میں آپ کو عبارت بتا دا ہاں وقد اس طرح اس نے کہا ہے. ایک مذہب اور بھی ہے. تو یہ انہوں نے دونوں مذہبوں کو خلط کیا ہے. یہ کیا دیکھو کیا ہے. وہ یسمى غیر المعدولۃ فی الموجبۃ بالمحصلۃ وفی السالبۃ بالبسیطۃ. تو یہ مذہب والا ہے جو بخلاف کیا کہتے. یہ تو ایک اور مذہب ہے. وہ کہتے ہیں محصلہ اور غیر معدولہ ان کو کہیں گے محصلہ جو کیا ہو جو موجبہ ہو اور جو موجبہ نہ ہو سالبہ ہو اس کو بسیطہ کہیں گے. وہ دوسرا مذہب ہے. سلم نہیں ادھر کوئی. تو ایک سلم نسخہ اپنے ساتھ ادھر رکھا کرو نا تو کام آئے گا ہمارے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سبق ہم پورا کر لیا. ٹھیک ہے.